بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہرا کی گلیوں میں اس وقت ہلچل مچ گئی جب ایک اندھی عورت نے لوگوں کے سچ اور جھوٹ کا راز صرف ان کی آواز سن کر فاش کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نام زینب تھا، لیکن لوگ اسے فقیہ اندھی کہنے لگے تھے۔ یہ عورت ہر روز اپنی جھونپڑی کے باہر ایک کپڑا بچھاتی اور اعلان ہوتا کہ آج صرف 4 افراد کو سن کر فیصلہ دیا جائے گا۔ نہ وہ لوگوں کو چھوتی، نہ ان سے سوال جواب کرتی، صرف ان کی السلام علیکم کی آواز سنتی اور پھر چند لمحے توقف کے بعد کہہ دیتی، تم جھوٹے ہو، تم پر مال حرام ہے، یا تم سچے ہو لیکن خوف زدہ ہو، یا کبھی تمہارا باطن صاف ہے لیکن تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ جو بھی کہتی کچھ ہی دنوں بعد وہی کچھ ہو جاتا۔ ایک دن ایک تاجر آیا جس نے اس سے پوچھا، کیا میرا کاروبار کامیاب ہوگا؟ تو اس نے صرف اتنا کہا، تمہارے گھر کا دروازہ تمہارے کاروبار سے پہلے بند ہوگا۔ وہ تاجر ہنسا اور پھر چلا گیا۔ لیکن شام کو خبر آئی کہ اس کے گھر میں اچانک آگ لگ گئی اور اس کی بیوی اور بیٹی دم گھٹنے سے مر گئیں۔ اس قسم کے کئی واقعات سامنے آنے لگے۔ بعض لوگ کہتے کہ زینب کو اللہ نے ایک خاص سماعت عطا کی ہے، کچھ کہتے کہ یہ جادوگرنی ہے جو شیطانی طریقے سے انسان کے راز جان لیتی ہے۔ ایک بار قاضی القضاء نے خود اس کی آزمائش کی اور رات کے اندھیرے میں چپکے سے اس کے پاس پہنچا۔ اس نے کوئی بات نہ کی، صرف قدموں کی چاپ سے وہ بولی، قاضی صاحب، یہ آپ کی عدالت نہیں، یہاں صرف حق کی آواز چلتی ہے۔ قاضی حیران و پریشان ہو کر واپس چلا گیا اور دوسرے روز جمعے کے خطبے میں عوام کو تاکید کی کہ اس عورت کے فیصلوں پر تنقید نہ کریں کیونکہ اس کے ساتھ کوئی غیبی معاملہ ہے۔ قاضی کی تائید کے بعد تو زینب کا رعب اور بڑھ گیا۔ وزیروں کے کارندے، فوج کے سپاہی، یہاں تک کہ دربار کے لوگ بھی اس کے پاس چھپ کر آتے اور اپنے دل کا حال سنانے لگتے۔ کسی کے دل میں چوری کا راز ہوتا تو وہ کہتی، تمہاری خاموشی شور کر رہی ہے۔ کسی کے ارادے میں بغاوت ہوتی تو وہ کہتی، تمہاری سانس میں زہر ہے۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ عجیب تھی وہ یہ کہ اس نے آج تک کبھی کسی سے کوئی پیسہ یا تحفہ نہ لیا تھا۔ وہ ایک سوکھی روٹی اور ایک مٹکا پانی پر پورا دن گزار دیتی اور کہتی، جس کی زبان سے سچ نکلے اسے مال نہیں ایمان درکار ہوتا ہے۔ لیکن وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس عورت کے بارے میں سنتے ہیں تو انہیں شک پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ کوئی چالاکی، کوئی سیاسی سازش یا کوئی فتنہ نہ ہو۔ وہ سوچنے لگتے ہیں، کیا واقعی کوئی اندھی عورت صرف آواز سے انسان کی نیت کو پہچان سکتی ہے، یا یہ کوئی منصوبہ ہمارے دربار میں درار ڈالنے کا؟ وہ راتوں کو جاگتے، محافظوں سے زینب کی سرگرمیوں کی خبریں لیتے، حتیٰ کہ ایک دن انہوں نے خود اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ اگر یہ عورت جعلی ہے تو فوراً اسے بند کیا جائے، اور اگر واقعی اللہ کی کوئی نشانی ہے تو اس کا امتحان خود بادشاہ کو لینا ہوگا۔ وزیر بولے، مولانا، قاضی صاحب بھی اس کی دانائی کو تسلیم کر چکے ہیں، لیکن اگر سلطان محترم خود اس کی آزمائش کریں تو سچ سامنے آ جائے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ بھیس بدل کر زینب کے پاس جائیں گے، ایک جھوٹا مقدمہ بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا وہ ان کی اصلیت پہچان لیتی ہے یا نہیں۔ اب سارا کہرا ایک اندھی فقیہ کے فیصلوں پر اعتماد کر رہا تھا اور خود سلطان کا ایمان متزلزل ہونے لگا تھا۔ لیکن ایک بات طے تھی، سچ یا فریب، دونوں میں سے ایک ہی زندہ بچتا ہے۔ قصر کہرا کی راتوں میں جب چاندنی نیچے سونا بکھیرتی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں نیند نہیں ہوتی تھی۔ ان کے دل میں ایک سوال مسلسل کروٹیں بدلتا رہا، کیا کوئی عورت جو آنکھوں سے محروم ہے وہ میرے دل کا حال بھی جان سکتی ہے؟ یہ سوال ایک بھٹکتی ہوئی چنگاری کی طرح ان کے ایمان اور سلطنت دونوں کو چھو رہا تھا۔ بالآخر ایک رات
سلطان نے اپنے خاص درباریوں کو بلایا اور ان سے کہا، کل میں ایک عام انسان بن کر اس فقیہ کے سامنے جاؤں گا، اور اگر اس نے میرا راز جان لیا تو پھر واقعی یہ عورت اللہ کی خاص بندہ ہے۔ اگلی صبح یہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی قصر کے اندرونی حجرے میں خفیہ تیاریاں ہونے لگیں۔ سلطان کے چہرے پر سادہ کسانوں جیسی گرد آلود پکڑی باندھی گئی اور اس کے چہرے پر گرد ملی گئی، لباس پھٹا پرانا اور ہاتھوں پر زخموں کے نشانات لگائے گئے۔ ان کے ساتھ دو درباری خادم بھی اسی بھیس میں چلے تاکہ بھیڑ میں شک نہ ہو۔ ایک جھوٹا مقدمہ گھڑا گیا کہ فلاں شخص نے میری زمین ہتھیا لی ہے اور اب میں دربار میں انصاف پا رہا، اس لیے فقیہ سے رجوع کر رہا ہوں۔ کہرا کی گلیوں میں وہ عام لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے فقیہ زینب کے آستانے تک پہنچے۔ اس دن شہر میں غیر معمولی ہجوم تھا، اور جب اعلان ہوا کہ صرف 4 لوگوں کو سنا ہے تو کئی لوگ دھکے کھاتے باہر رہ گئے۔ سلطان کی باری آئی تو اس نے جھکے سر کے ساتھ ایک جملہ کہا، السلام علیکم یا فقیہ، میں حق چاہتا ہوں۔ فقیہ خاموش رہی۔ اس نے اپنا سر تھوڑا سا جھکایا اور پھر آہستہ سے ناک کے نیچے سانس کھینچی، جیسے آواز کے ساتھ فضا کی لرزش کو محسوس کر رہی ہو۔ پھر اس نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے سلطان کے پیروں تلے زمین نکال دی۔ جس کی آواز میں حکم ہو، وہ کبھی سوال نہیں کرتا۔ تم بادشاہ ہو نا؟ ایک لمحے کے لیے فضا سناٹے میں ڈوب گئی، جیسے پوری کائنات نے سانس روک لی ہو۔ سلطان کے ساتھ کھڑے خادموں کی آنکھیں پھیل گئیں اور لوگوں کی نظریں اس سادہ لباس والے پر جم گئی جو اب تک جھکا ہوا کھڑا تھا۔ فقیہ نے پھر کہا، تم نے اپنے چہرے پر گرد مل لی، لیکن تمہاری آواز پر بادشاہت کی گرد نہیں جمی۔ تم کون ہو جو میری سماعت کو دھوکہ دے سکے؟ سلطان نے پہلی بار سر اٹھایا اور اپنی گہری آنکھوں سے اس اندھی عورت کو دیکھا جو کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی مگر سب جان گئی تھی۔ پھر وہ جھک کر بولا، اگر تم نے میری حقیقت جان لی تو پھر یہ بتاؤ، تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ فقیہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ برسوں سے اس دن کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے کہا، حضور، میں بچپن میں ایک ایسے بزرگ کے پاس گئی تھی جو بول نہیں سکتے تھے مگر قرآن کے ہر حرف کو دل سے پڑھتے تھے۔ انہوں نے مجھے دعا دی، اے زینب، جب آنکھیں بند ہو جائیں تو دل سننے لگتا ہے، اور جب دل سنتا ہے تو انسان کے الفاظ نہیں نیتیں بولتی ہیں۔ سلطان نے حیرت اور عقیدت سے صرف ایک ساتھ سر جھکایا۔ لوگ اب زینب کو صرف فقیہ نہیں، اللہ کی نشانی کہنے لگے، لیکن سلطان کا دل ابھی بھی چاہتا تھا کہ وہ اس عورت کا راز مکمل طور پر جانے۔ اس نے کہا، اگر تم بادشاہ کو پہچان سکتی ہو تو مجھے یہ بھی بتاؤ کہ میرے دل میں کیا شک ہے۔ فقیہ کی سانس تھوڑی رکی، جیسے کسی بے چینی نے اس کے اندر سر اٹھایا ہو۔ پھر اس نے کہا، تمہارے دل میں وہی سوال ہے جو ہر حق پرست بادشاہ کے دل میں ہوتا ہے، کیا میں اس امت کا خیر خواہ ہوں یا میری سلطنت میرا فطور ہے؟ سلطان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جان گیا کہ یہ عورت صرف آوازیں نہیں سنتی بلکہ ضمیر کی سرگوشیاں بھی سن لیتی ہے۔ لوگ دم بخود تھے اور زینب خاموش تھی، جیسے اس نے سب کچھ کہہ دیا ہو اور اب باقی فصیلوں پر بادشاہ کے قدموں کی گونج سنائی دے رہی ہو۔ دربار کہرا میں اگلے دن سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی ہلچل مچ چکی تھی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فقیہ زینب کو اپنے محل میں بلایا تھا۔ شہر کے بڑے علماء، وزراء، قاضی القضاء سب حیران تھے کہ آخر اس اندھی عورت نے ایسا کیا کیا کہ خود سلطان نے دربار میں اس کے لیے خاص نشست رکھی۔ زینب کو ایک سادہ پالکی میں لایا گیا، اور جب وہ دربار کے صحن میں داخل ہوئی تو اس کی زبان خاموش تھی مگر اس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ مگر سلطان اپنی مسند سے اٹھے اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر بولے، یہ وہ عورت ہے جس نے میرے اندر کا سچ جان لیا جب میں نے اپنے چہرے پر جھوٹ کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ زینب خود اپنی زبان سے ہمیں بتائے کہ یہ علم اسے کیسے حاصل ہوا، اور کیا یہ محض اتفاق تھا یا اللہ کا کرم۔ پورا دربار خاموش ہو گیا، صرف زینب کی آواز سنائی دی جو دھیمے لہجے میں بولی، میری بنائی بچپن میں ایک حادثے میں چھن گئی اور لوگ سمجھنے لگے کہ اب میں زندگی بھر
محتاج بن کر رہوں گی۔ مگر میری ماں کہاں کرتی تھی، جب اللہ آنکھیں لے لیتا ہے تو دل کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے۔ مجھے اس بات پر یقین تب آیا جب میرے گاؤں میں ایک مجذوب بزرگ آیا، جو خود کچھ بول نہیں سکتے تھے مگر دل کی زبان سے قرآن پڑھتے تھے۔ وہ میری ماں سے بولے، اس بچی کے کانوں میں نور رکھا گیا ہے، اس پر ظلم نہ کرنا۔ پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک دعا کی، جسے میں آج بھی روز دہراتی ہوں۔ اے رب، مجھے ان کی آواز سے پہچان دے جو تیری رضا میں ہیں، اور ان سے پرہیز کی طاقت دے جو تیرے غضب کے لائق ہیں۔ اس دن کے بعد مجھے لگتا ہے جیسے ہر آواز، ہر سانس، ہر خاموشی اپنے اندر ایک پیغام لیے ہے۔ زینب کی بات سن کر دربار کے علماء خاموش ہو گئے، جیسے ان کے علم کے دفتر بند ہو گئے ہوں۔ سلطان نے آہستگی سے پوچھا، لیکن تم انسان کی نیت کیسے پہچانتی ہو؟ صرف آواز سے؟ زینب نے کہا، جب کوئی انسان بات کرتا ہے تو اس کے الفاظ صرف زبان نہیں بولتی، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی نیت، سب اس کی آواز میں شامل ہوتے ہیں۔ جو سچ بولتا ہے اس کی آواز نرم ہوتی ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کی آواز میں ایک چھپا ہوا ارتعاش ہوتا ہے، جیسے دریا کے نیچے پتھر چل رہے ہوں۔ میں الفاظ نہیں سنتی، میں ان کے پیچھے چھپے ہوئے وزن کو محسوس کرتی ہوں۔ سلطان یہ سب سن کر بہت متاثر ہوئے، مگر پھر بھی ان کے دل میں ایک سوال باقی تھا۔ وہ آہستہ سے بولے، اے زینب، تم نے میری سلطنت کے سب سے بڑے راز کو جان لیا، اب میں تمہیں کیا انعام دوں؟ زینب نے مسکرا کر کہا، سلطان معظم، اگر آپ میرا انعام دینا چاہتے ہیں تو مجھے ایک مسجد کے قریب ایک کمرہ دے دیں جہاں میں لوگوں کی مدد کرتی رہوں۔ میرا انعام لوگوں کے دلوں میں سچ بیدار کرنا ہے، نہ کہ سونے چاندی کی تھیلیاں۔ یہ بات سن کر دربار میں موجود علماء اور وزراء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک عورت جو دیکھ نہیں سکتی مگر دلوں کے اندر جھانک سکتی ہے، وہ ان مردوں سے زیادہ بینا تھی جو دن رات اپنی آنکھوں سے دنیا کو تولتے ہیں۔ سلطان نے اس کی درخواست فوراً قبول کی اور کہرا کے سب سے بڑے مدرسے کے ساتھ ایک حجرہ مخصوص کر دیا، جہاں سے زینب کی آواز آنے لگی، او اپنے باطن کا حال سنو۔ دن گزرتے گئے اور زینب کی شہرت پورے مصر، شام، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ تک پہنچ گئی۔